اسلامی رشتے سے میری بہنیں ہیں، اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ گھر کا ماحول جنتی ماحول ہو۔ بعض آدمی بھی نرئی بدتمیز ہے، اتنی موٹی گالی بکتا، اتنی موٹی گالی اور موٹی گالی، لائٹ بھاگ جائے بیچاری بیوی گالی سن رہی ہے۔ عجیب انسان ہے، کام اپنا اچھا نہیں چل رہا، گھر پہ آگے سروس ہو رہی ہے۔ عجیب انسان ہے، کسی دوست سے ہونک ٹانک ہو گئی، لڑائی ہو گئی، گھر میں آگے برتن پھینک رہا، گالیاں بک رہا۔ عجیب انسان ہے، نرائی بدتمیز ہے باز بھی۔ اللہ ذرا سنو، غور کرو پیارو، اگر میری بہن شوہر کی خدمت کر لیں اور اللہ قبول کر لے تو ولی بنا دیتا ہے۔ بے شک ایک لڑکی اسلامی شہزادی، اس کی ہو گئی شادی پہلی رات، شوہر بھی نمازی اور بیوی بھی نمازی، مگر دونوں نیک ہونا چاہیے۔ تم بھی نماز پڑھتے ہو نہیں پڑھتے ہو؟ ارے بولو نا، 8ویں دن تو جاتے ہی ہو گئے یار۔ آج دیکھو ٹوپی وکیل صاحب کی، دیکھو ماشاءاللہ، توجہ چلو۔ مجھ سے پہلے ناظم بھائی نے کہہ دیا ٹوپی کو، مجھے یاد آ گیا۔ اللہ سنو، توجہ پیارے، اسلام کی شہزادی اور ایک نیک بائی، دونوں کی ہو گئی شادی۔ کیسے ولی بنتی ہے سنو۔ اب بیچارہ شوہر تھکا ماندہ، کام کرتے کرتے تھک گیا، اور جیسے ہی کام کرتے کرتے تھکا، شام کو تمام مہمانوں کو دیکھنے کے بعد آ گیا کمرے میں، بیڈ پہ بیوی سے بات ہو گئی، سلام کلام ہوا، ٹیک لگا کر کے بیٹھا اور کہنے لگا مجھے پیاس لگ رہی ہے، پانی چاہیے، پانی۔ کیا چاہیے بولو؟ اس لڑکی کی پہلی رات، نل دروازے پر، ٹھنڈا موسم، اس نے نہیں سوچا میری پہلی رات میں کیسے پانی لینے جاؤں، اس نے سوچا شوہر کا حکم ہے، گلاس اٹھایا، پہلی رات کی دلہن نل پہ پانی لینے پہنچ گئی، اتنے میں نل چلا کر کے وہ پانی لے کر کے آئی تو شوہر سو چکا تھا، بیچارہ تھک گیا تھا، لیٹتے لیٹتے سو گیا۔ اب بی بی نے سوچا کیا کروں، اگر اٹھا رہی ہوں تو کچی نیند میں سر میں درد ہوگا، طبیعت خراب ہو سکتی ہے۔ بی بی گلاس میں پانی لیے آدھی رات کھڑی رہی اور شوہر کو محبت سے دیکھتی رہی، آدھی رات کھڑی رہی۔ شوہر نے جب کروٹ پلٹی، آنکھ کھلی کا پانی، بی بی نے سوچا گلاس ٹھنڈا ہو گیا نا، پانی ٹھنڈا، اگر یہ ٹھنڈا پلا دوں تو میرے شوہر کے سر میں درد ہوگا، نزلہ زکام کھانسی ہو سکتی۔ دوڑتی ہوئی گئی، نل پہ تیزی سے وہ پانی پھینکا اور تازہ 2-4 ہتے نکالے اور چلا کر کے لائی، اتنے میں پھر دولہا میاں سو گئے۔ بیچارہ تھکا ہوا، تھکی جاتا آدمی، اور جیسے ہی سویا پھر بی بی نے نہیں اٹھایا، پوری رات گلاس لیے کھڑی رہی۔ یہ اسلام کی شہزادی پوری رات گلاس لیے کھڑی رہی۔ اللہ فجر کی اذان ہو گئی، آنکھ کھل گئی، شوہر بولا کب سے پانی لیے کھڑی ہو؟ کہا جب سے مانگا اسی دن اسی وقت سے میں گلاس لیے کھڑی ہوں۔ وہ دعا پڑھنے کے بعد ہاتھ اٹھا کے دعا کر دیتا، کہتا مولا اس کا بدلہ میں نہیں دے سکتا، تو ہی عطا کر دے۔ اور ہمارے گھر کا ماحول کلچر، پہلی رات میں پانی لینے جاتی، ادھر کو کروٹ لے کے لیٹ جاتی، کہتی خود پی کے جا۔ پانی بھی مجھ سے حکومت چلا رہا پہلی رات میں۔ اور اگر چلو پانی لینے چلی بھی جاتی مان لو، اور لے کر کے آتی گلاس میں، اور اگر سویا ہوا مل جاتا تو ایسی لات پڑا ہوا سو رہا، پانی مانگتا پھر بھی سو گیا، اور اگر زیادہ کرتی تو اسی کو اوپر ایک گلاس پانی لوٹ دیتی، پیو جناب پانی۔
یہ ہمارے اور آپ کے گھر کا کلچر ہے. اور چلو مان لو آدھی رات تو کھڑی ہونے کا کوئی مطلب ہی نہیں, گلاس رکھتی تنوا لگاتی سو جاتی. اور اگر مان لو آدھی رات اگر کھڑی بھی رہتی, جیسے ہی وہ کروٹ اگر پلٹتا کہتا پانی, تو منہ پہ گلاس لگا گئے ڈھکوس. یہ ہے ہمارے گھر کا حالات. مگر وہ اسلام کی شہزادی پوری رات کھڑی رہی گلاس لیے, ادھر شوہر نے دعا کر دی, اللہ نے اسے ولایت سے نواز دیا. کیسی ولی بنی ذرا سنو میری بہنوں, سنو, آج کے بعد تم اپنے شوہروں کو مت ستانا, آج کے بعد اپنے شوہروں سے مت لڑنا. ذرا سنو, اللہ اللہ, ایک اللہ کے ولی جنگل میں گئے, 12 سال عبادت کرتے رہے, دنیا کو چھوڑ دیا, اللہ اللہ کرتے رہے. 12 سال کے بعد اللہ نے انہیں ولایت دے دی, ولی ہو گئے. جنگل سے بھوکے پیاسے آ رہے تھے, راستے میں تالاب پڑا, اس تالاب پہ پرندے پانی پی رہے تھے. اس اللہ والے نے کہا او پرندے مر جاؤ, سارے پرندے مر گئے. کہا اڑ جاؤ, سارے پرندے اڑ گئے. یہ بڑے خوش ہوئے, اللہ نے میری زبان میں تاثیر پیدا کر دی, میں ولی ہو گیا. جب جنگل کے کنارے پہ آئے تو ایک کنواں تھا, پیاسے تھے, لڑکی ایک پانی بھر رہی ہے. یہ بولے او لڑکی پانی پلا دے, مگر وہ لڑکی اپنا ڈول بھرے اور نیچے کو پھینک دے, ڈول بھرے اور نیچے کو پھینک دے, انہیں پانی نہ دے. خالی بھر رہی ہے اور پھینک رہی ہے, بھر رہی ہے اور پھینک رہی ہے. اللہ اللہ یہ کہہ رہے عجیب لڑکی ہے, میں کہہ رہا ہوں مجھے پانی پلا, نہیں پلا رہی ہے. اللہ جب اتنا کہا, وہ لڑکی نے جب کافی پانی پھینک دیا, آخر میں اس نے ڈول بھرا, اور بھرنے کے بعد وہ لڑکی پانی لے کر کے آئی اور کہنے لگی لو ابو القیس پانی پی لو. سبحان اللہ سبحان اللہ. جب اتنا کہا تو وہ تو چکر میں پڑ گئے. اس لڑکی کو میرے نام کا کیا پتا, نہ اس کو میں جانتا, نہ یہ مجھے جانتی, نہ اس نے مجھے دیکھا, نہ میں نے اس نے کبھی دیکھا. میرے نام کا کیسے پتا چلا؟ بولے پانی روکو, یہ بتاؤ تمہیں میرے نام کا کیسے پتا چلا, تم میرا نام کیسے جانتی ہو؟ تو وہ لڑکی بولی بس آپ کو اتنا ہی پتا کہ پرندوں مر جاؤ اور اڑ جاؤ. اب تو اور چکر میں پڑ گئے کہ تالاب میں جہاں یہ واقعہ جنگل میں ہوا تو کوئی تھا ہی نہیں, اسے کیسے پتا چلا, اکیلے کی بات ہے, اسے کیسے پتا چلا کہ پرندوں مر جاؤ اڑ جاؤ؟ سمجھ گئے یہ ضرور کوئی اللہ کی ولی عورت ہے. کہنے لگے میں سمجھ گیا تم ولی ہو, مگر اتنا بتاؤ تم جب یہ سب جانتی ہو تو یہ نہیں دکھ رہا تھا کہ میں پیاسا کھڑا ہوں؟ تم خالی پانی بھر رہی ہو, پھینک رہی ہو, مجھے کیوں نہیں پلایا؟ وہ لڑکی کہنے لگی اللہ والے تمہیں اتنا پتہ نہیں ہے, سنو یہاں سے 300 میل کی دوری پر میری ایک بہن ہے, اس کی شادی ہو گئی, 3 بچے ہیں اس کے, اور اس کا گھر ہے, تینوں بچے اندر ہے, میری بہن بھی گھر میں اندر ہے, اس کے گھر میں آگ لگ گئی ہے, آگ, تینوں بچے جل کر کے مر جاتے, میری بہن بھی مر جاتی, میں یہاں سے پانی بھر کے اس کے گھر کی آگ بجھا رہی ہوں. ارے جب جان بچ گئی اب تم اپنی پیاس بجھا لو. اب وہ کہنے لگے یہ بتا لڑکی تو نے کتنی عبادت کی ہے جو تجھے یہ کرامت. وہ لڑکی بولی شوہر کی 1 رات خدمت کرنے سے. سبحان اللہ. سمجھ گئے ہوگے یہ وہی لڑکی تھی جو رات بھر گلاس لیے کھڑی رہی, کہا شوہر کی 1 رات خدمت کرنے سے. میری بہنیں کہتی ہوں ان کا شوہر بھی تو ایسے ہی تھا, اور ہمارا 2 راتیں بھی گلاس لیے کھڑی رہے, تو ایسے نہیں ہو سکتے, سوچتی ہوں گی. لیکن میری بہنوں سنو, تم جس کے نکاح میں ہو وہ تمہارے سر کا تاج ہے, بے شک بے شک. اب تمہیں اس کا کہنا ماننا ہے. تمہاری ماں سے
زیادہ، باپ سے زیادہ، بھائی سے زیادہ، بیل سے زیادہ، سب سے زیادہ حق تم پر تمہارے شوہر کا ہے۔